سب سے پہلا جو سوال میں نے سلیکٹ کیا وہ جاب سے ریلیٹڈ تھا، ایک خاتون کا سوال. مجھے تھوڑا سا انکمپلیٹ لگا اس حوالے سے کہ انہوں نے لکھا کہ جاب اور گھر کو اکٹھے ایک ساتھ کیسے سنبھالیں جب کہ شوہر سپورٹیو نہیں ہے. اس سوال میں مجھے مسنگ پارٹ پرسنلی جو لگا وہ یہ تھا کہ آپ کا یہ جاب کرنا جو ہے وہ کس وجہ سے ہے. کسی بہت مجبوری کے تحت ہے، یا ہسبینڈ نے آپ کو خود کہا ہے، یا اٹس جسٹ بیکاز میرے خیال سے، کیونکہ ہم پہلے بھی میں کچھ جگہوں پر یہ ٹاپک ڈسکس کر چکی ہوں کہ سم ٹائمز خواتین اس لیے جاب کر رہی ہوتی ہیں کہ گھر کا خرچہ وغیرہ سب کچھ چل رہا ہے، ہسبینڈ نان نفقہ دے رہا ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، بٹ سم ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات جو ہیں وہ اتنی بڑھا لی ہوتی ہیں کہ مجھے مطلب ہمیں شاید یہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں، اب مجھے تھوڑا سا اور کپڑے ایکسٹرا اور چاہیے، یا گھر کا ڈیکور اچھا نہیں لگ رہا تو وہ ڈیکوریشنز سپورٹ کرنے کے لیے آئی شوڈ ہیو سم ایکسٹرا منی، یا پھر مجھے XYZ برانڈیڈ کلوتھس، برانڈیڈ بیگس، برانڈیڈ شوز چاہیے کیونکہ وہ ہسبینڈ مجھے نہیں دے پا رہے، تو دیٹس وائی میں جاب کر لوں تاکہ اس کو کر لوں. تو اب یہ سوال انکمپلیٹ ہے. اگر ہم پرسنل کاؤنسلنگ کرتے تو آف کورس ہمیں سوال پوچھتے، لیکن چلیں ہم یہ ایزیوم کر کے اس وقت کہ آپ مجبوری کے تحت جاب کر رہی ہیں، یہ ایزیوم کر کے پھر ہم اس سچویشن کو سامنے رکھ کے اور اس کا آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ واصل بھائی اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. دیکھیں، جو سوال اس کی نوعیت آپ نے خود بھی واضح کر دیا کہ ویسے وہ انکمپلیٹ ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مجبوری کی بھی کیفیت مان لیں ان کی کہ مجبوری ہے، تو ہسبینڈ نے اگر کہا ہے تو پھر اگر ہسبینڈ کی رضامندی سے جاب ہو رہی ہے یا اس کے فورس کرنے پہ ہو رہی ہے تو پھر تو میرے خیال میں ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں. پھر اگر اس کی جاب نہیں ہے تو اس کو جاب کرنی پڑ رہی ہے، یعنی وائف کو، تو اس کو چاہیے بچوں کو ساتھ دیکھ لے، یا وہ کھانا بنا رہی ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو جائے. اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. لیکن اگر دوسری بات ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی نان و نفقے کی، وہ تو خامند کی تھی. مجبوری کی کیفیت میں تو پھر وہ اگر خامند فورس بھی کر رہا ہے کہ جاب بھی کرو اور نہیں کر رہا تو پھر وہ گناہ گار بھی ہے کہ آپ دوہرا کام اس سے لے رہے ہو نا. اس کی وہ ذمہ داری نہیں تھی، وہ بھی اس پہ ڈال دی کہ چلو جی میری جاب نہیں ہے تم کر لو. دوسری والی کیفیت میں عورت کے لیے جائز تو ہے جاب کرنا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے. اگر ہم قرآن و سنت کو باغور دیکھتے ہیں تو پھر پسندیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو ذمہ داریاں رکھی ہیں اس میں سب سے پہلے خاوند کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ پورے کر دیے، اور بچوں کے حوالے سے ان کی ٹیک کیئر کرنا، ان کو دیکھنا، وہ ساری اس کی ذمہ داری ہیں. تو سوال واضح ہوتا ہے تو پھر ہم ذرا اور بہتر طریقے سے بتا سکتے. مختصر یہی ہے کہ اگر وہ فورس کر رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ سپورٹ بھی کرے ساتھ. جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ مزید اس کو الیبوریٹ کرنا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم. اس کے بعد جو دوسرا سوال تھا واصل بھائی وہ یہ تھا کہ میاں بیوی کے رشتے میں صبر کو کیسے لے کر آئیں. مجھے لگتا ہے صبر تو خیر اٹ سیلف بھی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے. صبر کا ٹاپک ویسے مجھے لگتا ہے بذات خود بہت زیادہ وسیع ہے، اور لوگوں کو بہت زیادہ کویشچنز ویسے بھی آتے رہتے ہیں، کب صبر کریں، کہاں صبر کریں، اور سب سے امپورٹنٹ کہ کیسے کریں. تو خیر آج انہوں نے اسپیسیفکلی ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کے بارے میں پوچھا کہ اس رشتے میں صبر کو کیسے لایا جائے. اچھا، اس میں صبر کے بارے میں نا پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صبر کی کچھ اقسام ہیں، جیسے الصبر علی طاعت اللہ، الصبر علی معصیت اللہ، الصبر علی التقدیر، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے جو چیزیں ہوں گی نا اس پہ صبر کریں گے. مثال کے طور پہ آپ کا فجر میں اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، سردی کا موسم ہے تو آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں کر رہا، لیکن وہ آپ نے جو اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے نا، اور اس میں جو تکلیف آپ کو آ رہی ہے اس پر آپ نے صبر کرنا ہے. یہ ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا ہے. اس کا اجر بھی پھر آپ کا دوہرا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہے الصبر علی معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر صبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کوئی کام ہے اور آپ اس سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اس روکنے پر جو صبر کرنا پڑ رہا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے. پھر ایک الصبر علی التقدیر، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر دی ہیں نا، جو تقدیر میں تھا وہ ہو رہا ہے تو وہ آپ کو پسند نہیں، تو اس پر بھی صبر کرنا ہے. آپ نے شادی کی، آپ کا خاوند ہے، اس نے آپ کو کوئی ذمہ داری دی ہے، یا وہ کوئی کام کہتا ہے کہ میرا کر دو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اس کے حکم میں آ رہی ہے. اب آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ کو وہاں پہ صبر کرنا ہے. اب صبر لے کر کہاں سے آئیں، یہ اگلا ایک سوال ہے. پہلے میں نے اقسام اس لیے بتا دی ہیں کہ یہ اسی میں سے ایک قسم ہے. کوئی یہ نہ کہ ہمارے اوپر کوئی چیز تھوپ دی گئی ہے اور وہ فورسلی مجھ سے کروائی جا رہی ہے.
اگر آپ کسی عقد کے اندر آگے، نکاح کے اندر آگے اس گرہ میں آپ ہیں تو پھر آپ کو اس کے جو سارے رولز ہیں وہ فالو کرنے ہیں آپ نے. صبر لے کر کہاں سے آئیں گے؟ جتنا آپ دوسرے کے حقوق کو پڑھتے جائیں گے نا، سمجھتے جائیں گے، اتنا صبر بھی آتا جائے گا. اور صبر کا جتنا اجر اور انعام پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، صبر اتنا آتا جائے گا. یعنی کسی بھی چیز کی معرفت، کسی بھی چیز کی پہچان آپ کے اندر وہ چیز پیدا کر دیتی ہے. مطلب جیسے ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کو پہچاننے سے. صبر کیسے آئے گا؟ صبر کے انعام، اس کا اجر اور اس کو سمجھنا، اس کی پہچان کے ساتھ آپ کے اندر صبر آئے گا. ایک انسان رو رہا ہے کہ اس کا بچہ مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، بچے کے فوت ہونے پہ بہت زیادہ بے صبری کا اظہار کر رہا ہے. لیکن جب اس کو یہ بتایا جائے گا نا کہ تمہارے لیے ایک بیت الحمد بنایا جا رہا ہے، تعریف والا گھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں بنایا جا رہا ہے، تو اس کو صبر آ جائے گا کہ اچھا میرا اتنا بڑا انعام ہے. تو یہاں پر بھی جب اس کو یہ پتہ ہوگا خاوند کو یا بیوی کو کہ خاوند کی فرما برداری، یا بیوی کو پتہ ہو، خاوند کو پتہ ہو کہ بیوی کے حقوق پورے کرنے کا کیا اجر ہے، تو پھر وہ صبر بھی لے آئے گا. اور یہ بڑا مشکل کام ہے ویسے، اسی لیے تو کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ یہ 4 لوگ ہیں جو خسارے سے باہر نکل گئے، ورنہ پوری کی پوری دنیا خسارے میں. ان میں سے وتواصوا بالصبر، کہ وہ تلقین کرنے والا. تلقین کون کرتا ہے؟ جو خود صبر کرتا ہے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ آپ اس کی پہچان، اس کے اجر، اس کے انعامات کو جب جان لیتے ہیں تو صبر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر اس میں اگر پریکٹیکل ہم کوئی تھوڑی سی ٹپس ایڈ کرنا چاہیں، اگر سچویشنل کوئی سچویشن کریٹ کر کے، تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. ہاں، اس میں یہ چیز ہے کہ کچھ چیزوں کو نا ہم نے خود ہی جان بوجھ کے بکھیرا ہوا ہوتا ہے. کچھ چیزیں نا تھوڑی سی عقل استعمال کرنے سے نا ان کو تھوڑی ترتیب دی جا سکتی ہے کہ ٹائم فکس کر لیں کہ یہ چیز میں نے اس ٹائم پہ کرنی ہے، یہ چیز میں نے اس ٹائم پہ. آپ دیکھیں نا، اگر آپ نے گھر بہت زیادہ بکھرا ہوا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا. لیکن آپ جب چیزیں استعمال کر رہی ہوں تو اسی وقت ہی اپنے حساب سے ایک چیز رکھ دی اور اس کو استعمال کیا اور اس کی جگہ پہ رکھ دیا، پھر دوسری کو استعمال کیا، اس کی جگہ پہ رکھ دیا. تو جب صفائی کرنے لگیں گی تو اس وقت ڈسٹنگ کے ٹائم پہ آپ کو یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کہ آپ نے پہلی چیزوں کو بالترتیب رکھا. گھروں کے کام یہی ہوتا ہے نا، عورتوں کو بے صبری یہی ہوتی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا کام، ایک کے بعد تیسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. یہی بے صبری ہوتی ہے نا ان کی کہ کام بہت زیادہ ہے. تو یا خاوند جو ہے نا اس کے بہت زیادہ ڈیمانڈز ہیں، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا. تو تھوڑی سی نا ترتیب ایک دینے سے بھی نا چیزیں تھوڑی ہینڈل کی جا سکتی ہیں، وقت اپنا بچایا جا سکتا ہے. یہ ایک ٹپ ہے. آپ کے بھی ذہن میں ہے کوئی تو وہ ضرور بتا دیں. صبر مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے بھی اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی کہ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. لیکن اس میں اگر ہم اپنے پاس ایک ریزن رکھیں نا، میرے خیال سے زندگی میں کوئی بھی چیز کرنے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے جب ہمارے پاس کوئی سالڈ ریزن ہوتی ہے ہمارے دماغ میں، تو وہ کام ہمارے لیے مشکل ہونے کے باوجود بھی آسان ہو جاتا ہے اور ہم اسے خوشی خوشی کر لیتے ہیں. تو جس طرح ایک چیز تو آپ نے کہی کہ اگر ہم اجر کو ذہن میں رکھیں گے اپنے، تو اس سے ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. اگر دوسرا بندہ ہمارے ساتھ تھوڑی بہت تلخ کلامی کر رہا ہے یا تھوڑی بہت اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شاید کچھ زیادتی کر رہا ہے، تو وہاں پر اگر ہم یہ سوچیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کی خاطر اگر میں نے صبر کر لیا تو مجھے اس کے بدلے اجر ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ رحم اگر ہم تھوڑا سا انکلوڈ کر لیں تو تب بھی ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم انسان کو نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم انسان کے لیے نرمی نہیں کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہے نا وہ پرفیکٹ چاہیے ہوتے ہیں، اور ہم ان کی غلطیاں، جیسے ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی بھی وہ لفظ بول دیتے ہیں، کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، تو ہم بہت زیادہ ان کے بارے میں فوراً نیگیٹو ہو جاتے ہیں. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا کیسے، اس نے یہ حرکت کیوں کی تو کیوں کی. وہاں پر اگر ہم تھوڑا سا ایک رحم کا فیکٹر لے کر آئیں اور اس انسان کو اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ یہ بھی ایک انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ مینٹلی اس وقت بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہے. اسپیشلی مجھے لگتا ہے جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن میں دونوں کو ویسے تو سوچنا چاہیے، لیکن وائفس مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ سے تھوڑا سا اپنے صبر کے مادے کو بڑھا سکتی ہیں کہ اگر وہ یہ سوچیں کہ پورا دن گھر سے باہر تھا اور اس کے اوپر اس لحاظ سے، کیونکہ نا ہم شاید میں خاص طور پہ اب کیونکہ آف کورس آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف آل مائی کڈس، تو
اب مجھے خاص طور پہ زیادہ اس چیز کی کا احساس ہوتا ہے کہ شاید مردوں کو ہم نہیں عورتیں سمجھ پا رہی ہوتی اس پوائنٹ سے کہ جب آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں لوگ تو آپ کے اوپر وہ ایک الگ قسم کا پریشر اور اسٹریس ہوتا ہے. شاید خواتین اس چیز سے سمجھ سکیں, حالانکہ وہ بھی اس سے تنگ آئی ہوتی ہے نا, جب پتہ ہوتا ہے کہ میں کھانا بناؤں گی تو تبھی سب کھانا کھائیں گے. اب تو خیر ہمارے پاس بڑے آپشنز ہیں کہ جی آرڈر کر لیا اور وہ کر لیا سم ٹائمز, لیکن نہیں بھی ہوتا, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یو کین ناٹ آرڈر دا فوڈ. تو وہ جو آپ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے نا کہ مجھے گھر پہنچنا ہے, اگر میں کہیں گئی بھی ہوں, کہیں شادی پہ یا کہیں دعوت پہ یا امی ابو سے ملنے کہیں بھی گئی ہوں, تو مجھے گھر پہنچنا ہے کیونکہ میں کھانا بناؤں گی تو تبھی سب کھانا کھائیں گے, ورنہ وہ بھوکے بیٹھے رہیں گے. تو آپ کو میرے خیال سے خواتین کو بھی وہ اسٹریس اور وہ پریشانی ایک ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح مجھے لگتا ہے عورتوں کے لیے بیمار ہونا بھی جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا, تب بھی ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اگر میں بیمار ہو گئی تو بچوں کو کون دیکھے گا, ہسبینڈ کا کھانا کون دیکھے گا وغیرہ. تو اسی طرح سے جب ہسبینڈ جب وہ جاب پہ جا رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں, کام پہ آف کورس ایک الگ قسم کا اسٹریس اور پریشر ان کے اوپر آ رہا ہوتا ہے, اس سے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. دین ان کو یہ جب چیز پتہ ہوتی ہے کہ میرے اوپر سارے ڈپینڈنٹ ہیں, خرچے بڑھتے جا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے اکانومی کہاں سے کہاں جا رہی ہے, تو ڈیلی آپ کو ایک ٹینشن ملتی ہے, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, راشن مہنگا ہو رہا ہے, ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. تو وہ ایک الگ قسم کے اسٹریس سے پورا دن ڈیل کر کے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر ویسے تو ہم اس چیز کو موٹیویٹ نہیں ان کو کر رہے کہ اٹس اوکے کہ آپ کسی سے بدتمیزی کریں اپنے اسٹریس کی وجہ سے, لیکن اگر پھر بھی کسی انسان سے نہیں کچھ اس پہ کنٹرول ہو سکا, اور اگر وہ تھوڑا سا چڑچڑا ہے یا کچھ اس طرح سے ہے, تو وہاں پر آپ مجھے لگتا ہے اپنے اندر ایک رحم والا فیکٹر لا کر یہ ساری چیزیں سوچ کر کے یہ اس وقت پریشانی میں آیا ہے, یہ تھکا ہوا آیا ہے, اس کے اوپر اسٹریس ہے, تو وہاں پر آپ میرے خیال سے پھر صبر آپ کے لیے کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ تو چڑچڑے تھے, آپ نے بھی منہ بنا لیا. تو ان کا جو پریشر یا ان کا جو موڈ تھا وہ ڈبل خراب ہو گیا کہ پہلے تو وہاں سے میں تھکا ہوا آیا تھا, اب اس نے بھی منہ بنا لیا میرے ساتھ. تو میرے خیال سے انشاءاللہ اس سے ان کو ہیلپ مل سکتی ہے.